اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ میرا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے۔ 15 تاریخ ہے، آج جمعے کا مبارک دن ہے۔ اللہ ہم سب کا جمعہ پڑھنا قبول کرے، سب کی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، سب سے راضی ہو جائے، ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، فوج پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کے دشمنوں کو، چاہے جتنے بھی عالمی طاقتیں پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان سب کو تباہ و برباد فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور پاکستان کے غداروں کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنائے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنائے، آمین ثم آمین۔ دیکھیں، کل پہلا اجلاس تھا آئینی بینچ کا، جس کے سربراہ جسٹس امین الدین تھے۔ تو پی ٹی آئی کے وکیلوں نے اور جسٹس منصور علی شاہ کا منصوبہ خاک میں اللہ وحدہ لا شریک نے ملا دیا ہے۔ یہ جتنے بھی غدار ہیں نا، آہستہ آہستہ اپنے انجام کے قریب پہنچتے جا رہے ہیں۔ تو پہلا دن میں اس کو کہتے ہیں عدلیہ، اس کو کہتے ہیں، تبھی انشاءاللہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں 140ویں نمبر سے صرف 1 درجے بہتری ہوئی تھی قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں، کہ انہوں نے انصاف پہ مبنی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے فیصلے دیے تھے۔ تو اب دیکھیں، یوتھڑوں کو تو وہ جج چاہیے جیسے وہ بندیال تھا جو اپنی ساس اور بیوی کے کہنے پہ فیصلے کرتا تھا، جیسے یہ ثاقب ناصور تھا، وہ پیسے لے کے فیصلے کرتا تھا، اور وہ ٹرکوں والی سرکار جو پیسے لے کے انصاف بیچتی تھی۔ ان کو ایسے جج سوٹ کرتے ہیں، انصاف کرنے والے جج ان کو سوٹ نہیں کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتا دوں کہ مریم نواز واپس آ رہی ہے کل انشاءاللہ، ہفتے والے دن یا اتوار والے دن۔ وہ وہاں ٹیسٹ کروانے گئی تھی، اور جو گلے میں تھائرائیڈ یا اس طرح کا کوئی وہ بیماری ہے، وہ ہو جاتی ہے، اس کا علاج صرف 2 ممالک میں ہے۔ انگلینڈ جیسے ترقی یافتہ ملک میں بھی نہیں ہے، تو پاکستان میں کیسے ہوگا؟ ہم صرف امریکہ میں ہے یا بیلجیم میں ہے، ان 2 ممالک میں ہے اس کا علاج۔ تو وہ اپنا علاج کروانے گئی تھی اپنے ذاتی پیسوں پہ، اپنا ذاتی خرچہ کر کے، پھر بھی ان کو مرچیں لگی ہوئی تھی۔ ان کے نصیب میں ہی ہے، بدوائے ہوئے لوگ ہیں۔ تو باقی ایک افسوسناک خبر کہ پاکستان کے وزیر داخلہ خواجہ آصف پہ انگلینڈ میں حملہ ہوا ہے چاقو سے۔ اس میں اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، بچ گئے ہیں۔ ویسے ان کے ساتھ ہو ٹھیک رہا ہے، میں اندر سے خوش بھی ہوں۔ اس میں سب سے زیادہ اس پہ پہلے ایک مرتبہ سیاہی ڈالی گئی تھی اس کے چہرے پہ، اس نے جی اس بندے کو معاف کر دیا۔ تو اب بھگتو نا، پھر اگر اسی وقت اس کو لٹکوا دیتا تو آج یہ اشر تو نہ ہوتا نا۔ شہباز شریف نے کیا کارنامہ گل کھلائے، اس نے سعودیہ میں جن لوگوں نے اس کو گالیاں دی، غلیظ کا قسم کی گالیاں دی، ذلیل کیا، ان کو اس نے معاف کر دیا۔ وہ پھر باہر نکل کے اب اس کو جوتے مار رہے ہیں۔ اچھا ہے، مارنے دیں، ان کا علاج ہی یہی ہے۔ جب ان کا دماغ ہی اللہ نے ایسا بنا دیا ہے کہ اینٹ کا جواب، آج کل دور کون سا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والا، یہ دور ہے آج کل۔
آج کل اگر دب کے رہو گے، ڈر کے رہو گے تو اگلا سر پہ سوار ہو جائے گا۔ تو اب ان کو یوتھڑوں کو لٹکانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ لیکن یہ بزدل ہے نا، وہ بزدل نہیں ہے، وہ علی کا شیر ہے، فاطمہ کا لال ہے، اور شاہ شمس تبریز کی نسل ہے، جنہوں نے سورج سوا نیزے پہ بلا لیا تھا۔ تو یہ یوتھڑ کیا چیز ہے، یا عمران نیازی کیا چیز ہے، یا امریکہ اسرائیل کیا چیز ہے؟ یہ اس کا ایک بال بیکا نہیں کر سکتے ہیں، ایک بال جو ہوتا ہے نا اس کو بھی نہیں اکھاڑ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور انشاءاللہ اس کا میں آپ کو لکھ لیں آج کے اس نے 10 سال پورے کرنے ہیں۔ 10 سالہ منصوبہ کس کا تھا؟ فیض حمید کا اور عمران نیازی کا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے بازی پلٹاتا ہے، کہ اللہ نے ان کو ہٹا کے اس کو 10 سالہ حکومت دے دی، 10 سالہ اس کا ٹرن آؤٹ دے دیا، جس کے دور میں ہی سی پیک بنے گا۔ اب 24 تاریخ انہوں نے دی ہے، آج 15 ہو گئی ہے، 9 دن بعد۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میری بات لکھ لیں، ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس ہونے والی ہے، بالکل ریڈی ہے۔ اس میں صرف ایک اجازت چاہیے بس، جیسے اجازت اوپر سے تخت پروں سے ملے گی تو وہ پریس کانفرنس ہو جائے گی۔ اس میں پھر ان تمام ججوں کے موبائل میسج، موبائل فون ریکارڈنگ، میسج ریکارڈنگ، گروپوں میں جو وہ کرتے تھے، جو اپنی بیگمات کو وہ کرتے تھے، سب کچا چٹا کھل کے سامنے آ جائے گا۔ عمران نیازی کا اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کھل کے سامنے آ جائے گا، ایک ایک چیز کھل کے سامنے آ جائے گی۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے اتنے ٹکڑے ہو جائیں گے نا کہ یقین جانیے وہ گننے بیٹھیں گے تو گن بھی نہیں سکیں گے، شمار بھی نہیں کر سکیں گے۔ بہت بڑا گروپ ان سے الگ ہونے کو بالکل تیار بیٹھا ہے، ایک اشارے کا منتظر ہے۔ اس کو جیسے ہی اوپر سے اشارہ ملے گا وہ فوراً ان سے الگ ہو جائے گا، اور وہ گروپ جائے گا شاہ محمود قریشی کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر ایک اور گروپ ہے، وہ جائے گا علی امین گنڈا پور اور یہ پنکی پیرنی کے ساتھ۔ پھر ایک اور گروپ ہے، وہ جائے گا علیمہ خان کے ساتھ، اس طرح علیمہ نیازی کے ساتھ۔ اس طرح یہ کئی گروپوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور یقین جانیے اس مرتبہ گورنمنٹ نے ٹھیک ٹھاک بندوبست کیا ہے۔ جو آئیں گے نا انتشار پھیلانے، انتشاری ٹولہ، ان میں سے وہ اس نے کہا نا گنڈا پورنے کے سر پہ کفن باندھ کے آئیں گے، وہ واقعی باندھ کے آنا، کیونکہ یہاں سے زندہ کوئی نہیں جائے گا انشاءاللہ، لاشیں ہی جائیں گی۔ تو اس کے بعد کیا ہونا ہے، دیکھیں گنڈا پور کو بھی اوپر سے بڑا سخت پیغام مل چکا ہے۔ وہ صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ سر مجھے اتنی اجازت دے دیں کہ میں عوام کے سامنے بڑھ کے مارتا رہوں، اور اندر سے میں آپ لوگوں کے ساتھ۔ انہوں نے کہا نہیں، بڑھ کے مارنے کی بھی اور اسلام آباد پہ چڑھائی، لوگوں کو لے کے چڑھائی کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس مرتبہ اس کو بھی پیغام دے دیا گیا ہے، وہاں رینجرز پہنچا دی گئی ہے، بس ایک اشارہ ہونا ہے اور وہاں پہ گورنر راج لگ جانا ہے۔ ویسے میں آپ لوگوں کو حقیقت بتاؤں نا کہ پی ٹی آئی والے چاہتے بھی یہی ہیں کہ وہاں پہ گورنر راج لگ جائے تاکہ وہ محفوظ ہو جائیں۔ ان سے صوبہ نہیں چل رہا ہے، صوبے پہ پہلے 8 ارب کا قرضہ تھا، اس وقت 987 ارب کا قرضہ ہے، اور ان کے خزانے میں اساتذہ کو تنخواہیں دینے کے لیے بھی، اسکول ٹیچرز کو تنخواہیں دینے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ اسکول کی تمام بلڈنگیں جو سرکاری تھی وہ بیچ چکے ہیں، اسکول کے تمام زمینیں جو پڑی ہوئی تھی وہ بیچ چکے ہیں، کوئی کسی قسم کا انہوں نے وہاں پہ کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ حتیٰ کہ معدنیات جن پہاڑوں سے نکلتے تھے وہ پہاڑ بھی وہ ٹھیکے پہ دے کے پیسہ کھا چکے ہیں چائنا کو۔ بہت بڑی گیم اندر سے کی ہے پی ٹی آئی نے، یہ اس نے اور عمران نیازی نے مل کے۔ صوبہ پورے کا پورا تباہ ہو چکا ہے، اس کا سٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، اس کی سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں، اس کے پل تباہ ہو چکے ہیں، اور اس کا عدالتی نظام
کرپٹ ترین ججوں کے سپرد ہو چکا ہے۔ پولیس میں 99% افغانی بھرتی کیے گئے ہیں جو دہشت گردی کی کارروائیوں میں براہ راست سہولت کار ہوتے ہیں، ان کے وہ جو دہشت گرد ہیں ان کے، اور یہ سب ان 12 سالوں میں ہوا ہے۔ اللہ کے بندو، بچہ پیدا ہوتا ہے نا، بچی یا بچہ پیدا ہو کے 12 سالوں میں جوان ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تو 12 سال ان کو ہو گئے ہیں۔ کوئی نیا ہاسپٹل بنایا ہو تو کوئی یوں تھوڑا بتائے، کوئی یونیورسٹی نئی بنی ہو، کوئی کالج نیا بنا ہو، یا کوئی روڈ نئے بنے ہوئے ہیں، کوئی نیا موٹر وے بنا ہو، یا کوئی یہ پنجاب نے بھی تو اپنے وسائل سے ہی میٹرو چلائی ہے، وہ اورنج ٹرین چلائی ہے، کوئی اورنج ٹرین چلائی ہو، یا کوئی دل کا اسپتال یہاں پہ یہ راول روڈ پہ پٹھانوں کا KPK سے آئے ہوئے پٹھانوں کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے یہ دل والے اسپتال میں۔ تو اب میں آپ لوگوں کو حقیقت بتاؤں نا کہ ان کا مقصد ہی یہی تھا، لوٹ مار کرنا، لوٹ مار پیسہ بنانا اور ملک سے نکل جانا۔ اس میں وہ پوری طرح کامیاب رہے ہیں۔ چائنا کو انہوں نے ناراض کیا ہوا ہے، اس وقت چائنا ہم سے ناراض ہے، اس کے شہری مارے جا رہے ہیں۔ بھائی وہ پاکستان تو نہیں ہے جو یہاں پہ ایک پاکستانی مرتا ہے اور ایک کتا مرتا ہے، دونوں برابر ہوتے ہیں۔ کراچی میں دیکھیں آئے دن وہ چھپا والے اور ED والے لاشیں اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ انسان کی ویلیو نہیں ہے، اور ویلیو کیوں نہیں ہے؟ یہ ان کرپٹ ججوں کی وجہ سے۔ میں کہتا ہوں جتنے اختیار ان کے پاس ہیں نا، یہ صدر کو گھر بھیج سکتے ہیں، وزیر اعظم کو گھر بھیج سکتے ہیں، آرمی چیف کو گھر بھیج سکتے ہیں، اتنے اختیارات ہیں ان کے پاس۔ تو پھر یہ اگر روئیں، یہ کہیں جی فراڈ کریں، پیسے لے کے، پیسے کھا کے ان کے ٹاؤٹ بن جائیں، اور کہیں جی ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں، ہمیں تو اوپر سے پریشر پڑتا ہے۔ بھائی کیوں پریشر برداشت کرتے ہو؟ جو پریشر ڈال رہا ہے اسی کو ہی پکڑ کے جیل میں ڈالو۔ جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی ان پہ پریشر نہیں ڈال رہا ہے، یہ خود بکے ہوئے ہیں، خود عالمی طاقتوں کے ٹاؤٹ ہیں، یہ ڈالروں کی چمک کے آگے لیٹے ہوئے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ وہ دیکھیں، کل پہلا دن تھا جسٹس امین الدین کا، اور اس نے 18 کیسوں میں سے 14 کیسوں کے 18 کیس سنے، اس میں سے 14 کیسوں کا فیصلہ کر دیا۔ ایک دن میں جب 14 کیسوں کا فیصلہ ہوگا تو پھر عدلیہ جا کے ہماری اوپر والے نمبروں پہ آئے گی۔ اسی طرح اب سپریم کورٹ میں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے، اللہ ان کو سلامت رکھے، لمبی زندگی دے، صحت والی زندگی دے، جسٹس امین الدین کو اللہ صحت والی، ایمان والی زندگی دے، اور جتنے بھی ایماندار جج ہیں اور وکیل ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ صحت والی، ایمان والی زندگی دے۔ تو کل یہ 14 کیسوں کا ایک دن میں فیصلہ ہوا، 4 کیسوں کی ڈیٹ پڑ گئی ہے، اگلی ڈیٹ پہ انشاءاللہ ان کا بھی ہو جائے گا۔ تو آج بھی تقریباً 18 کے قریب کیس لگے ہوئے ہیں اس میں، اور اس میں جسٹس منصور علی شاہ کا بھی ایک کیس لگا ہوا ہے، یہ بھی اب اللہ کی پکڑ میں آ چکا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے یہ 3-4 دنوں کے اندر اندر لکھ لیں میری بات کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو جائیں گے۔ اس نے بڑے بڑے گپلے کیے ہوئے ہیں، یہ کو عام جج نہ، اس کو عام جسٹس نہ سمجھے۔ بس یہ جب انسان اللہ کی پکڑ میں آتا ہے نا تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، اللہ سب کو اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے۔ تو دیکھیں کس طریقے سے یہ کل PTI والوں کا پروگرام تھا، وکیلوں کو پیسے دے کے اکٹھا کر کے احتجاج کرنے کا۔ اب ٹوٹل وہاں پہ 50 سے 60 وکیل پہنچے ہیں۔ اب 50-60 بندوں کی تو کوئی 1% جتنی بھی ویلیو نہیں ہوتی ہے، وہ ان کا احتجاج مکمل ناکام ہو گیا۔ کل عدلیہ نے یہ جو آئینی بینچ ہے اس نے ٹھیک ٹھاک فیصلے کیے ہیں، 14 کیس نپٹا دیے ہیں، 4 کی تاریخ ڈال دی ہے۔ تو انشاءاللہ اب عدلیہ بھی ہماری صحیح روٹین پہ چل پڑی ہے، پٹڑی پہ چل گئی ہے۔ ان کرپٹ ججوں کا مستقبل کوئی نہیں ہے، انہوں نے آخر ذلیل ہونا ہے اور اللہ کی پکڑ میں آنا ہے، کیونکہ جب انسان انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے انصاف بیچ رہا ہوتا ہے نا تو وہ پھر اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ دیکھیں ایک بندہ جب گاؤں سے چلتا ہے، 20 سال سے کیس لگے ہوا ہے اس کا،
وہ اپنی سائیکل بیچتا ہے، اپنے گھر کے برتن بیچتا ہے، اپنی بھینسیں گائے بیچتا ہے، بکری بیچ کے جاتا ہے وہاں، اس کو پھر پہنچتا ہے پورا دن ذلیل ہونے کے بعد اس کو کہا جاتا ہے جی آج تو فل کوٹ کا آئینی فل کوٹ حکومت کی درخواست سن رہا ہے، لہٰذا آج تمہارا فیصلہ کوئی نہیں ہوگا، تم ریڈر بتاتا ہے آگے کی تاریخ لے لو۔ جب اس کو اگلی تاریخ ملتی ہے تو اس وقت اس کے دل پہ کیا بیتری ہوتی ہے، کیا وہ ذات پاک جو اوپر بیٹھی ہوئی ہے وہ اس کا نہیں سنے گی، وہ صرف ان کا سنے گی، وہ اس کی زیادہ سنے گی۔ اور انشاءاللہ یہ اب اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، فوج پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور اس ملک کو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے قیامت تک قائم و دائم رکھے۔ اللہ حافظ۔